بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج الاشباح والنظائر کے فن ثانی میں کتاب الہبہ کا درس ہوگا۔ کتاب الہبہ بھی معاملات میں سے ایک معاملہ ہے، لیکن یہ تبرعی محض ہے۔ جی، یہ تبرع ہے کہ تملیک مال بدون العوض، جی، کہ مال مالک اپنی مرضی سے کسی کو دے دے، یہ محبت و مودت کے طور پہ تو یہ ہبہ ہے، اور رضائے الہی کے لیے دے تو تصدق ہے۔ جی، مقصود اگر رضائے الہی ہے تصدق ہے، اور کسی کو خوش کرنا مقصود ہے تو پھر وہ تحفہ اور ہدیہ کہتے ہیں اس کو، اور صلات کے لیے اگر ہوتا ہے تو صلہ رحمی اور ہبہ بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ صلہ ہے، تعلقات کی وجہ سے یا خاندانی یا غیر خاندانی تعلق ہو، اسی میں محبت و مودت کے طور پہ کوئی چیز دیتا ہے تو کیا ہے؟ ہبہ ہے۔ اس میں بھی ایجاب و قبول ہے، جی، اس میں بھی ایجاب و قبول ہے، مگر محض قبول سے ہبہ تام نہیں ہوتا جب تک کہ قبضہ نہ ہو جائے۔ جی، کیونکہ اس میں مالک کو کچھ ملتا نہیں ہے، یہ مالک کی طرف سے ضرر محض ہے نا، کہ مالک کا مال موہوب لہو کو جا رہا ہے بغیر عوض کے، تو اس لیے محض ایجاب و قبول سے ہبہ تام نہیں ہوگا، بلکہ ہاں، واہب موہوب لہو کو دے دے اور قبضہ کرا دے، ہبہ بھی کر دے اور قبضہ کرا دے، تب جا کے ہبہ تام ہوتا ہے، اس کے بغیر ہبہ تام نہیں ہوتا۔ لہذا ہبہ کر دیا، ایجاب کر دیا، اس نے قبول بھی کر لیا، ابھی سامان اسی کے پاس ہے، اس کا انتقال ہو گیا تو وراثت اسی کی جاری ہوگی اس پہ۔ جو مالک جو واہب ہے نا، اسی کا مال مانا جائے گا اور اس کے وارثین کو جائے گا، موہوب لہو کو نہیں جائے گا۔ تو ہبہ کیسے تام ہوتا ہے؟ ہاں، تسلیم موہوب سے یہ ہبہ تام ہو جائے گا، جبکہ قبضہ نہیں ہو جائے، صرف اس کے قبول کر لینے سے نہیں۔ ہاں، یہ کہ جب ہبہ لازم ہو گیا یعنی تام ہو گیا تو ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ لازم نہیں ہوا، کہ واہب موہوب لہو سے مال موہوب کو واپس بھی لے سکتا ہے نا، اور اس کی چار پانچ شرطیں ہیں جو ہدایہ وغیرہ میں مذکور ہیں۔ ان میں سے یہ بھی ہے کہ زوجین کے درمیان نہ ہو، زوج نے زوجہ کو دیا یا زوجہ نے زوج کو دیا تو یہ لوگ واپس نہیں لے سکتے، اور اول الارحام میں نہ ہو، بھائی نے بھائی کو دیا تو وہ لوگ واپس نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، یا عوض لے لیا، جہیز دیتے ہیں تو پھر بعد میں وہ بھی بندہ جہیز نہیں سے دیتا، یا ہبہ بشرط العوض والی بات آپ سن چکے، تو کسی نے کوئی مال دیا ہبہ میں اور بدلے میں ہبہ کر دیا کچھ، تو اپنے ہبہ کا جب عوض لے چکا تو اب وہ مال موہوب کو واپس نہیں لے سکتا، یا پھر یہ کہ مال موہوب میں زیادت ہو چکی ہو، زیادت متصلہ یا منفصلہ، کی پودا دیا تھا اور تناور درخت ہو گیا، اور اب بولے کہ لاؤ دو میرا، بکری دیا 4-5 بچے ہو گئے کہ لاؤ دو، تو چلیے کہتے ہیں ہبۃ المشغول لا تجوز۔ پہلا ضابطہ دیکھیے کیا ہے، مشغول کا ہبہ جائز نہیں ہے، یعنی جس کا کوئی شاغل ہو، یعنی واحد کی ملکیت سے وہ مال موہوب مشغول ہو، جیسے مثال کے طور پر گھر کو ہبہ کر دیا اور اس میں سارا سامان اپنا پڑا ہوا ہے، زمین کو ہبہ کر دیا اور درخت ہے اس میں، تو زمین مشغول ہے نا،
کچھ سامان ہے، کوئی چیز ہے جس نے اس کو روکے رکھا ہے، تو اس میں بات وہی ہے کہ قبضے کے بغیر ہبا تام نہیں ہے، تو تسلیم موہوب کریں گے کیسے جب وہ چیز کسی دوسری چیز کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ جی، اسی لیے یہاں پہ ہبت المشغول کا ہبت الشاغل نہیں کہا، جی، کہ ہبت الشاغل کا ہبا درست ہے، ہبت الشاغل درست ہے کہ گھر میں اگر سامان صوفہ سیٹ وغیرہ پڑا ہوا ہے تو اسی صوفہ کا ہبا کرنا صحیح ہے، اس کو تسلیم میں کرنے میں کیا حرج ہے؟ ارے صوفہ، بیڈ، فرنیچر یہ کہیں نہ کہیں رہے گا نا، تو جہاں بھی رہے گا جگہ پھنسایا رہے گا، تو کوئی چیز پھنسی ہے اس کے ذریعے اور اس نے پھنسایا ہوا ہے، تو جو شاغل ہے اس کا ہبا درست ہے، جو مشغول ہے تو جو شاغل ہے اس کو دینا تو آسان ہے نا، اٹھایا دے دیا، اور جو مشغول ہے اس کو نہیں دے پائیں گے جب تک کہ یہ ہٹائیں گے نہیں، تو اس لیے مشغول کا ہبا درست نہیں ہے۔ اس کو علامہ پیری زادہ نے ایک اور قید سے واضح کیا کہ اگر وہ جو شاغل ہے وہ مشغول کے سے الگ نہ کیا جاتا ہو تو ایسے مشغول کا ہبا درست ہو جائے گا۔ بند کرو اپنے اپنے مائک، کون بول رہا ہے؟ اپنا اپنا مائک بند کرو، اور جب سوال کا ٹائم دیتا ہوں تو سوال کریں۔ کس کا کھلا ہوا ہے؟ توجہ سے سماع کریں، یہ سب آسان چیزیں نہیں ہیں۔ مشغول کا ہبا درست نہیں ہے۔ اب یہ تو ضابطہ ہو گیا الا فی مسئلہ کہہ کر کے استثناء، مگر ایک مسئلہ ہے کہ وہاں پر مشغول کا ہبا بھی جائز ہے۔ وہ کون سا ہے؟ ما، یہ موصولہ یا موصوفہ، اذا وہب الابو لولدہ الصغیر، کہ باپ اپنے نابالغ اولاد کو کچھ ہبا کرے، تو یہاں تو تسلیم و تسلم کا معاملہ ہی نہیں نا، قابض تو وہی ہے نا، قبضہ تو وہی کرے گا، کون کرے گا؟ اور بیٹے کے حق میں جو ہے نا وہ نفع محض ہے، ضرر محض ہے نہیں، یا ضرر نفع بھی نہیں ہے، صرف محض نفع ہے۔ تو باپ اگر بیٹے کو مشغول چیز کو دے دے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اس مشغول کو کسی چیز نے گھیرے رکھا ہے، کوئی شاغل ہے، لیکن وہی واہب کا مال شاغل ہے، باپ کا مال بیٹے کو جائے اور باپ کا دوسرا مال بیٹے کی جو جا رہا ہے مال اس کو روکے ہوئے، تو ایسی صورت میں ہبا کرنے میں یعنی تسلیم میں یا قبضہ دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اس کا ہی قبضہ ہے، اسی کا مال وہاں پر موجود ہے، اور جو دے رہا ہے وہ بھی اسی کا ہے، وہ بھی قبضے میں اسی کے، یہ بھی قبضے میں اسی کے، تو بیٹے کا قبضہ چاہیے، یہی کر لے گا، تو اس میں کیا حرج ہے؟ کما فی الذخیرہ قبول الصبی العاقل الہبۃ صحیح، یہ اگلا ضابطہ ہو گیا نا، صبی عاقل ہبا قبول کرے یہ درست ہے۔ اچھا، صبی اگر غیر ممیز اور غیر عاقل ہے تو اس کا تو کچھ مطلب ہی نہیں نا ہے، 2 سال کا بچہ 4 سال کا بچہ کیا کر لے گا؟ تو اس کا تو ایجاب و قبول کوئی مطلب نہیں، کسی چیز کا کوئی عقد ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر صبی ممیز ہو، ابھی بالغ نہیں ہوا، تو بہت سارے تصرفات نافذ ہوتے ہیں، اس کے لیے ایمان بھی ضروری ہے، اس کا کفر معتبر ہے، بہت سارے تصرفات معتبر ہے، تو اسی لیے کہا کہ اگر یہ قبول کرے تو قبول کرنا صحیح ہے، یعنی دینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ بالغ نہیں ہے، ضرور محض ہے، بچہ جو ہے نا جب بڑا ہو گیا تو دے نہیں سکتا، لیکن کوئی تحفہ دے، ہدیہ دے، ہبہ دے تو یہ قبول کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب استثناء کہ مگر کسی ایسی چیز کا ہبہ قبول کرنا جس میں نفع نہ ہو، یا نفع ہو تو ساتھ میں نقصان بھی ہو، یہ بات میں پہلے بتا چکا تھا کہ بچوں کے وہ
عقود نافذ ہوتے ہیں جو نفع محض ہوں، ضرر محض والے یا نفع ضرر دونوں ہوں تو نہیں نافذ ہوتے. الا اذا وهب له ما لا نفع له، جی، یا وہی له کہ اس واہب نے اسے دیا کوئی ایسی چیز، یا ایسی چیز اسے دی گئی صبی عاقل کو جس میں اس کا کوئی نفع نہیں ہے. وَتَلْحَقُهُ مُعُونَتُهُ، اور اس کی معونت اسے لاحق ہوتی ہے. ایسی چیز اسے دے دے کہ ذمہ داری ہے، پریشانی ہے، ڈھونا پڑے گا، خرچہ پڑے گا، کرایہ دینا پڑے گا، کھلانا پلانا پڑے گا. گھوڑا دے دیا، اب کھلاؤ. غلام دے دیا، کہاں سے نفقہ؟ نفقہ مالک پر ہے. غلام اور باندی کا نفقہ مالک پر ہے، تو غلام دے دیا تحفے میں ہے. اور وہ بھی غلام کیسا؟ اندھا بہرا غلام دے دیا. کسی کام کا نہیں ہے. ورنہ یہی ہوتا کہ چلو بھائی کام دھندا کرو، جا کے لے کے آؤ، اس میں ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور تم کو بھی ہم کھلا دیں گے اس میں سے. تو ایسی چیز دے دی کہ جس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اس کی معونت اس پر آ رہی ہے. ہاں، تو نقصان تو ہے. تو ایسے ہبا کو اگر یہ قبول بھی کرے تو قبول کرنا فإن قبولہ باطل ویرد الی الواہب، یہ مال واپس کریں گے واہب کو. ہاتھی لا کے دے دیا ہے، اب کون بچوں کو دینا ہو تو مٹھائی وغیرہ دینی چاہیے، چاکلیٹ دے، اچھی اچھی چیزیں دیں. ہاتھی لے کے کیا کرے گا وہ؟ کما فی الذخیرہ. چلیے، تملیک الدین من غیر من علیہ الدین باطل، یہ بھی ضابطہ دیکھیے کہ دین، جس شخص پر دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کو دین کا مالک بنا دینا یہ باطل ہے. یہ سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ دین عین نہیں ہے، دین مال بھی نہیں ہے. معافی ذمہ کو دین کہتے ہیں، کوئی چیز نہیں ہے. جب دین مدیون ادا کرے گا تب جا کے مال ہوگا یا عین بھی بنے گا. تو تملیک ہمیشہ عین کی ہوتی ہے. ہوا یا حقوق کی تملیک کیسے کریں گے؟ یعنی کوئی چیز ہی نہیں ابھی ہے، معافی ذمہ ہے، اس کی تملیک کیسے کریں گے؟ اس کی تملیک یعنی دین کی تملیک کی ایک ہی صورت ہے کہ جس پر دین ہے اسی کو مالک بنا دیں. اور اس کا بھی حاصل ابراء ہے. اس کا بھی مطلب کیا ہے؟ تملیک نہیں ہے. اس کو تملیک کریں گے کیسے معافی ذمہ کو؟ سامان لے کے گیا کوئی، زید سے خرید کر کے سامان لے کے گیا، اور اب اس کی قیمت سمن جو ہے نا اس کے ذمہ ہے بکر پہ، اور بکر پیسہ دے ہی نہیں رہا ہے. تو زید نے کیا کیا کہ اس دین کو کہہ دیا کہ چلو میں نے تم کو اتنا مالک بنایا. تو جس پر دین ہے نا، دائن اسی مدیون کو دین کا مالک بنائے تو یہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی تملیک نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کیونکہ ذمے کی تملیک کیسے ہو سکتی ہے؟ عین کی تملیک ہوگی نا. تو یہ تملیک یہی صورت ہے بس. لہذا مدیون کے علاوہ کسی غیر کو دین کا مالک بنانا یہ درست نہیں. وہی تو بولا، جس پر دین ہے اس کے علاوہ کسی اور کو اسی دین کا مالک بنا دینا یہ باطل ہے. جی، الا اذا سلطه على قبضه، مگر اب یہ استثناء دیکھ لیجئے، مگر تب جب کہ اس غیر کو اس دین پر قبضے کے لیے مسلط کر دیا، یعنی حکم دے دیا، وکیل بنا دیا کہ جاؤ اسے لے کے آؤ. تو زید کے کچھ پیسے آتے ہوں بکر پر، تو بکر مدیون ہوا، زید دائن ہوا. تو زید نے خالد کو کہا کہ جاؤ تم بکر سے پیسے لے کے آؤ، اور وہ جو دین ہے وہ میں تم کو ہبا کرتا ہوں. جو بکر پر دین ہے میں تم کو، تو یہ تملیک ہے نا. اور یہ تملیک تبھی درست ہے جبکہ ایک چیز اور اس میں لگ جائے کہ یہ امر بالقبض، کیا؟ ہاں، تو وکیل بنا دے کہ جاؤ قبضہ کرو. تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ پہلے قبضے دین کا وکیل بنا رہا ہے، تو وہ جو مامور ہے وہ جا کر کے
مدیون سے دین پر قبضہ کرے گا دائن کے لیے، ٹھیک ہے، اور پھر قبضہ ثانیہ کرے گا اپنے لیے، کیونکہ جیسے ہی دائن کے لیے قبضہ کرے گا وہ دین عین بن گیا نا، اور اب یہ دے سکتا ہے اس کو، اب یہ دے سکتا ہے. تو اس کو دے دیا اور اس نے اپنے لیے قبضہ کیا. تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کا دین جو ہے نا کوئی قبضہ کرے اور پھر اپنا اس نے کہہ دیا کہ لے لو تو اپنے لیے قبضہ کرے، تو وہی قبضہ جو ہے نا ڈبل قبضہ ہو جاتا ہے. جیسے زکوٰۃ کے معاملے میں آپ نے سنا کہ فقیر کو کہہ دیا کہ میرے فلاں مقروض سے جا کر کے پیسے لے لو، تو وہ فقیر جو ہے جا کر کے اس سے پہلے دین لے گا، تو پہلا قبضہ جو ہے نا موکل کے لیے ہوا اور نیت کر لی کہ وہی تمہاری میری زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ ہو گئی، تو پھر وہ قبضہ مانا جائے گا وہ فقیر کا ثانیاً. ٹھیک ہے، یہاں بھی یہی معاملہ ہے. تو مدیون کے علاوہ کسی اور کو اس دین کا مالک بنانا یہ درست نہیں ہے، مگر تب جب کہ کس بات کا، بس یوں ہی کہہ دیا کہ میں نے اس دین کا مالک تم کو بنایا تو نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا. مالک بنایا جا کے لے کے آؤ، اس سے وصول کرو تب ہو جائے گا. وَمِنْهُ اور اسی قبیل سے، یعنی یہی ہے کہ لو وہبت من ابنہا ما علی ابیہ لہا، یعنی استثناء کی قبیل سے. استثناء میں سے یہ بھی مان لیں کہ اگر خاتون نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا جو اس خاتون کا حق آتا تھا اس بیٹے کے باپ پر، یعنی اس کے سابق شوہر پہ، ہے نا، ما علی ابیہ لہا، جو بیٹے کے باپ پر اس کا حق، اس عورت کا حق آتا تھا، مہر مثال کے طور پر یا کچھ اور، یا نفقہ ہے جس کا فیصلہ قاضی نے کر دیا تھا، تو ایسا حق جو ہے نا عورت کو آتا تھا اور عورت نے اپنے بیٹے کو ہبہ کر دیا کہ وہ جو تمہارے باپ پر میرا حصہ آتا ہے، میرا حق میں نے تم کو دیا، یہ بھی ہو جائے گا. حالانکہ مدیون شوہر ہے نا، سابق شوہر، اور دین کا مالک بیٹے کو بنا رہی ہے یہ، تو اس اعتبار سے درست نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو جو ہے نا توکیل کے طور پہ لیں گے، وہی والا معاملہ جو استثناء والا ہے. وصول کا فالمعتمد الصحۃ للتسلیط، تو یہاں پر معتمد کیا ہے کہ یہ ہبہ بھی صحت صحیح ہے. اور کیا وجہ ہے؟ تسلیط کی وجہ سے، کیونکہ بیٹے کو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ تم جا کر کے اپنے باپ سے وصول کرو. تسلیط کے درجے میں ہوا نا، امر کے درجے میں، توکیل کے درجے میں. وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا الْأَصْلِ لَوْ قَضَىٰ دَيْنَ غَيْرِهِ عَلَىٰ أَن يَكُونَ الدَّيْنُ لَهُ لَمْ يَجُزْ. اور اسی پر یہ مسئلہ نکلتا ہے، اسی اصل پہ کہ کس اصل پہ کہ دین کا مالک بنانا غیر مدیون کو یہ درست نہیں ہے. دین کا مالک مدیون کو بنا سکتے ہیں، غیر مدیون کو نہیں. اسی پر یہ دیکھیے کہ لو قضا دین غیری علی ان یکون الدین له لم یجز، کہ غیر کے دین کو اگر یہ ادا کر دے اس طور پر کہ وہ دین جو اس غیر پر ہے وہ اس کا ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے. ولو کانا وکیلا بالبیع، اگرچہ یہ بندہ وکیل بالبیع ہو، کما فی جامع الفصولین. اس کو ذرا غور سے سمجھیے کہ بات کیا ہے، اور بات وہی ہے کہ دائن مدیون کے علاوہ کسی اور کو دین کا مالک بنا دے تو یہ تملیغ درست نہیں. تو اسی کی ایک فرع یہ بھی ہے کہ غیر کے دین کو اس نے خود جو ہے کیا کر دیا، ادا کر دیا. چاہے وکیل بالبیع والی مثال لے لیں، تو زید کا کچھ پیسہ آتا تھا بکر پر. اس کی مثال یوں لے لے کہ بکر جو ہے نا کسی اور شہر میں، دور دراز کسی اور ملک میں، اور زید کے پیسے بکر پہ آتے تھے. تو یہ خالد جو ہے اس نے کیا سوچا کہ وہ فلاں ملک میں ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ زید کے جو پیسے بکر پہ آتے ہوں وہ میں دے دیتا ہوں اور وہاں پہنچ کر کے میں لے لوں گا. یہ بہت ایسی مثال میں نے بتائی ہے جو چلے اور سمجھ میں اس کو لے لوں گا. زید کے پیسے آتے ہیں بکر پہ، تو میں زید بکر کا جو قرض ہے بکر کے ذمے جو دین ہے میں ادا کر دیتا ہوں.
اور جو دین زید کا بکر کے ذمہ آ رہا ہے وہ میں لے لوں گا. جی یہی تو بات ہو رہی ہے. غیر کے دین کو یہ بندہ فضولی ادا کر دیں ادا کر دے. کس طور پر کہ جو دین ہے وہ میں لے لوں گا. میں لے لوں گا. اور یہ وکیل بالبیع کے طور پر بھی کہہ لیجیے کہ زید نے بکر کو کہا کہ تم جا کر کے، نہیں خالد کی وہی مثال لے لیجیے. زید نے خالد کو کہا کہ تم جا کر کے میرے لیے فلاں سامان ہے، وکیل بالبیع کی بات ہو رہی ہے، وکیل بالشراء نہیں. جی میرا یہ مال بیچ دو، میرا یہ مال. تو خالد لے گیا مال بیچنے کے لیے اور اس نے بکر کو بیچ دیا. تو بکر کو بیچ دیا تو سمن کون ادا کرے گا؟ نہیں نہیں، جو مشتری ہے وہی ادا کرے گا نا. تو زید نے اپنا سامان خالد کو دیا وکیل بالبیع بنا کر کہ میرا مال بیچ دو. بکر نے عمرو کو، خالد نے بکر کو بیچ دیا تو اس کا سمن بکر ادا کرے گا نا. خالد نے اپنی جیب سے سمن ادا کر دیا زید کو، تو اس طور پر کہ میں اس سے پیسے لے لوں گا. لیجیے لیجیے میں پیسے دے دیتا ہوں، میں وہاں سے سامان پیسے لے لوں گا. یہ بھی نہیں چلے گا، یہ بھی نہیں چلے گا. کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں پہ گڑبڑ ہوا نا تو معاملہ یہ پیسہ اسی کے ذمہ رہے گا اس کو. اور یہ جو خالد نے دیا ہے پیسہ، یہ حق رکھتا ہے کہ یہ واپس لے لے. اور سمن کون ادا کرے گا؟ مشتری ہی ادا کرے گا. یہ کون سمن ادا کرے گا؟ یہ تو بائع یا وکیل بالبیع ہے نا، تو یہی سمن بھی ادا کرے گا. ایسا نہیں. تو یہی بات ہو گئی. بات سمجھ میں آ گئی. ولی سمین ہو، اور اس قبیل سے نہیں ہے وہ مسئلہ کہ اذا اقرت دائن ان الدین لفلان وان اسمہ عاریۃ فیہ، کہ دائن اقرار کرے کہ دین فلاں کا ہے اور اس کا نام اس میں عاریت کے طور پہ لکھا ہے. فہو صحیح، تو یہ باطل نہیں ہے. اوپر کہا نا یہ غلط ہو گیا، تو اس میں سے نہیں ہے. کیا کہ دائن نے اقرار کیا کہ دین فلاں کا ہے. لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ دائن ہی دائن ہے، مدیون کے ذمہ جو دین ہے وہ دائن کا ہی دین ہے. لیکن اب دائن اقرار کر رہا ہے کہ وہ میرا نہیں. میرا نام تو عاریت کے طور پہ لکھا تھا، میں نے عاریت کے طور پہ لیا تھا اور وہ اصل میں اس کا ہے. تو یہ تملیک دین نہیں ہے. یہ تملیک، آپ کو پتا ہے نا کہ تملیک دین نہیں کر سکتا مدیون کے علاوہ. زید نے بکر کو دیا تھا اور اب بول رہا ہے کہ جو میں نے دیا تھا بکر کو وہ میرا نہیں تھا بلکہ خالد کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب مدیون جو بکر ہے وہ پیسہ کس کو دے گا؟ خالد کو دے گا. تو یہ کیا تملیک دین من غیر من علیہ دین ہو گیا؟ یہ تملیک تو نہیں، یہ تو اقرار کر رہا ہے، یہ خبر دے رہا ہے کہ وہ جب دیا تھا پیسہ میں نے تو وہ میرا پیسہ نہیں تھا، وہ میں نے تھوڑی دیا تھا، میں نے عاریت کے طور پہ لیا تھا یا اس کا وکیل تھا یا کسی بھی طور پر وہ میرا تھا ہی نہیں. اسی کو کہا انہوں نے کہ دائن اقرار کرے کہ دین فلاں کا ہے اور اس کا نام عاریت کے طور پہ اس میں ہے تو یہ صحیح ہے اقرار کرنا. لکونی اخبارن لا تملیکن، کیونکہ یہ اخبار ہے تملیک نہیں ہے. اور تملیک اگر ہوتی نا تو یہ دوسرے کو دینا ہو جاتا، اور دین کی تملیک غیر مدیون کے لیے جائز نہیں. وَيَكُونُ لِلْمُقَرَّ لَهُ وَلَایَتُ قَبْضِهِ، اور جس کے لیے اس نے اقرار کیا ہے اس کو قبضے کی ولایت حاصل ہو جائے گی، جیسے کہ بزازیہ میں ہے. الہبۃ تکون مجازا عن الاقالہ فی البیع والاجارہ، یہ اگلا ضابطہ ہے. ہبہ جو ہے یہ بیع و اجارہ میں اقالہ ہے. جی ہبہ کیا ہے؟ بیع و اجارہ میں یہ اقالہ ہے. انہوں نے کہا کہ مجازن عن الاقالہ، یہ لفظ تو ہبہ کا بولتے ہیں اور معنی غیر مراد لیتے ہیں کسی علاقے کی وجہ سے، اسی لیے انہوں نے کیا کر دیا مجاز ہے. وہ عقل تو نہیں کہا بلکہ وہب تو کہا، وہ عقل تو ہی کے معنی میں. بھائی میں آپ کو پتا ہے نا کہ وہ اقالہ ہوتا ہے، بائے نے سامان دیا بیچا مشتری کو، مشتری نے سامان پہ قبضہ کیا، مشتری نے پیسہ دے دیا، پیسے پہ قبضہ کر لیا ہے بائے نے، بادرۃ المال بالمال ہو گیا. اب یہ لوگ چاہیں کسی عیب کے بغیر ہے نا یہ بے کو کینسل کرنا جس کو اقالہ کہتے ہیں، تو آپسی ترازی سے
کر سکتے ہیں یہ کر سکتے ہیں کہ چلو وہ ابھی ہم نہیں لے سکتے تو آپ لے لو واپس، ٹھیک ہے لاؤ، اقالہ کرتے ہیں نا. تو اسی میں کہتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے بے میں ہبا کر دیں تو یہ بھی اقالہ ہے. ہاں تو اقالہ کہیں کہ اقالہ کر رہے ہیں نا کہ چلو اقالہ کر لیتے ہیں. اور اگر اسی بے میں جو ہے وہ مال ایجاب و قبول سے بے مکمل ہو جاتی ہے نا، اور ابھی مبی مشتری کے قبضے میں نہیں آیا، اور مشتری نے کہہ دیا کہ مال مبی کو میں نے تمہیں ہبا کیا، تو مبی کو میں نے تمہیں تو یہ اسی طرح سے اس نے بائع نے کہہ دیا، اب اس نے بیچنے کو بیچ دیا تھا لیکن سامان ابھی گیا نہیں اور اس نے پیسے بھی دیے نہیں، تو بائع نے کہہ دیا کہ جو سمن تمہارے ذمے آتے اس سمن کو میں نے تمہیں ہبا کر دیا، تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ یہی معاملہ اجارے میں، بے میں سمجھ میں آ گیا نا کہ ہبا اقالہ ہے. جی اس کے بعد بے مکمل ہونے کے بعد اقالہ نہیں ہے. بے میں جو ہے نا مال اس نے بیچ دیا اس کو اور پیسہ دے دیا اس کو، ادھر سے تسلیم مبی بھی ہو گیا اور سمن بھی دے دیا، سب یہ اس کا مالک ہو گیا، وہ اس کا مالک ہو گیا. اب یہ گفٹ میں وہ چیز دے رہا ہے تو یہ اقالہ نہیں ہے نا. لیکن ایسا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ کراہت سے خالی نہیں ہے، ہدایہ میں اس پہ جزیات موجود ہیں کہ مال مشترات کو مبی کو واپس پائے کو بیچنا تو کم میں بیچنا یا اسی ریٹ میں بیچنا یا زیادہ میں بیچنا، بہت ساری صورتیں ہیں. لیکن جو صورت میں نے بتائی کہ بے میں ہبا جو ہے وہ کیا ہے؟ اقالہ ہے. اسی طرح سے اجارہ میں بھی ہبا اقالہ ہے کہ زید نے بکر کا گھر جو ہے نا وہ کرائے پہ لیا ہے کہ میں اس میں رہوں گا اور تم کو اتنے پیسے مہینے کے دوں گا. تو جو نفع لینے کی بات کی تھی کہ میں ایک رہوں گا مہینہ 2 مہینہ سال بھر، اور اسی نفع کو اسی مالک کو ہبا کر دیا کہ چلو میری طرف سے تم ہی رہو اس گھر میں، میری طرف سے. یہ کیا ہے؟ اقالہ ہے. اجارہ میں بھی ہبا کیا ہے؟ جیسا کہ فتاوی والوالدیہ کی کتاب الاجارہ میں یہ بات ہے. یہ بات ہو گئی. اور آگے چلیے، لا جبر علی الصلاۃ، یہ صلات نہیں، نماز نہیں ہے. ہاں صلہ رحمی جو ہوتی ہے صلات میں تبرعات کے لیجیے، وہ تبرعات جو تعلقات کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ تبرعات جو تعلقات یعنی خاندانی رشتہ داری اور قرابت داری، اس کی وجہ سے جو تعلقات ہوتے ہیں انہیں کو صلات بولتے ہیں، صلہ رحمی. تو یہ تو تبرع ہے اور تبرع پر کون مجبور کرے گا؟ تو صلات پہ تبرع پر جبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی الا فی مسائل، مگر چند مسائل میں اس پہ بھی جبر ہے، یعنی واجب ہو جاتا ہے. ان میں سے دیکھیے نفقۃ الزوجہ، جی نفقۃ الزوجہ یہ حق ہے نا جی، اور یہ صلہ ہے. صلہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر عورت کو نفقہ اس نے نہیں دیا تو اس کے ذمہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا، ساقط ہو جائے گا. یہ پتا ہے نا، شوہر نے بیوی کو نفقہ نہیں دیا تو اب نفقہ ختم ہو گیا. یہ دلیل ہے کس بات کی؟ یہ صلہ ہے. اور صلات میں چونکہ تبرع ہوتے ہیں ان میں جبر نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جبر ہے نا. شوہر کو دینا ہے، بیوی کا نفقہ جو ہے نا شوہر دے گا. والثانیہ، دوسرا استثنائی مسئلہ کیا؟ العین الموصى بها یجب علی الوارث دفعها الى الموصى له بعد موت الموصی. عین موصى بها کا دینا موصى له کو واجب ہو جاتا ہے وارث پر. عین موصى بها کا دینا یجب علی الوارث دفعها، اس کا دینا وارث پر. کس کو دینا؟ موصى له کو. زید نے اپنے وارثین کو وصیت کی کہ موصى له بکر کو اتنے پیسے یا اتنا مال دے دینا. تو جب موصی کا انتقال ہوگا تو اب وارثین اتنا مال دیں گے نا ثلث میں سے.
حالانکہ وصیت مع انہا صلۃ، وصیت جو ہے نا یہ واجب ہے ہی نہیں، وصیت واجب نہیں ہے، وصیت تبرع ہے، صلہ ہے، اور تبرعات میں وجوب نہیں ہے، مگر جب اس نے کہہ دیا تو وارثین کو دینا لازم ہو گیا۔ ایک مثال ہو گئی نا کہ صلہ ہونے کے باوجود دینا واجب ہے، یعنی موسی پر واجب نہیں تھا جی، اور موسی نے وصیت کر لیا تو وصیت کرنے کے باوجود واجب نہیں تھا، وہ چاہتا تو وصیت کینسل کر دیتا، لیکن جب اس کا انتقال ہو گیا اب وارثین پر واجب ہے کہ اتنا دیں۔ معنی سے تیسری مثال دیکھیے استثنائی، الشفعہ، شفعہ جو ہے نا یہ بھی واجب ہے۔ یجب علی المشتری تسلیم العقار الی الشفیع، مشتری پر عقار کی تسلیم واجب ہے شفیع کے، کہ شفیع کے حوالے کریں، حالانکہ یہ صلہ ہے، اور یہ صلہ شرعیہ ہے جی۔ تو زید کے پڑوس کی پراپرٹی بک رہی تھی، بیچ دیا ہاں پڑوسی نے، اور تیسرے بندے نے خرید لیا جو مشتری ہے، تو زید جب چاہے وہ زید جو ہے نا اس کو مطالبہ کر سکتا ہے کہ اتنے ہی پیسے میں وہ مال مجھے مل جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شفعاء کا جو حق اسے حاصل ہے وہ بھی صلہ شرعیہ تو ہے جی، حالانکہ یہ جو دونوں پڑوسی ہیں ان کا کوئی خاندانی تعلق یا اور قرابت داری اور رشتہ داری کچھ بھی نہیں ہے نا، مگر یہ جوار کی وجہ سے شریعت نے اسے حق دیا کہ وہ اپنے جوار کا حفاظت کرے، وہ جوار کی حفاظت کرے، اور حق ہے کہ رکھے، وہ صلہ شرعیہ ہے، یہ صلہ نسبیہ نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے جو ہے ایک حق ملا شفیع کو، تو مشتری پر واجب ہے کہ اگر شفیع مطالبہ کر دے گا اور پیسہ دے دے گا تو مشتری پر لازم ہوگا کہ مال مشترا جو ہے مال مبی کیا کرے، وہ جائیداد وہ واپس کرے، بیچے، حوالے کرے، کس کو؟ شفیع کو۔ وَلِذَا لَوْ مَاتَ الشَّفِيعُ بَطَلَتِ الشُّفْعَةُ، اب کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے حالانکہ صلہ ہے جی، اور صلہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کہتے ہیں لذا، یہی وجہ ہے کہ اگر شفیع مر گیا تو شفع باطل، اگر صلہ نہ ہوتا تو پھر وہ چیز ذمے میں رہتی، شفیع مر گیا تو صلہ باطل ہو گیا، یہ حق باطل ہو گیا، اب اس میں وراثت جاری نہیں ہے کہ بعد والے اس کو اس کا مطالبہ کریں۔ قضا فی شرح ادب القاضی للصدر الشہید من النفقات، جی یہ بات ہو گئی۔ اور چوتھی مثال دیکھیے، قلتو الرابع، قلتو کہہ رہے ہیں نا، تو مصنف کہہ رہے ہیں کہ میں کہتا ہوں ایک چوتھی مثال بھی یہاں پر ہے، مال الوقف یجب علی الناظر تسلیمہ للموقوف علیہ، متولی پر مال وقف ہے وہ موقوف علیہم پر ہبہ کے حوالے کر دینا یہ واجب ہے، وقف کی جائیداد کو موقوف علیہ کو دے دینا یہ ناظر پر، اور اگر اس کی پیداوار اور غلات ہیں، اور اسی طرح وقف کیا تھا کہ اس کی آمدنی جو ہے نا وہ فقراء پر تقسیم کی جائے، تو بھی ناظر پر لازم ہے، واجب ہے کہ وقف کی آمدنی کو موقوف علیہم پر دے، ان کو حوالے، ان پر صرف کرے، ان کے حوالے کرے، حالانکہ یہ محض تبرع ہے۔ زید نے اپنا باغ، اپنا کھیت، اپنی زمین جو فقراء پر وقف کی ہے، تو کیا اس پر واجب فرض تھا؟ ایسا تو نہیں ہے، تبرع کے طور پہ کیا، لیکن جب تبرع کر چکا اور کسی کو ناظر بنا دیا تو اب ناظر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ ان مستحقین کو نہ دے، اس پر لازم ہے کہ وہ دے۔ یہ بھی ایک مثال ہو گئی کہ جو چیز صلہ ہے اس میں بھی جبر ہو سکتا ہے، چوتھی مثال۔ تو وہی کہنے مال الوقفی یجب علی الناظر، ناظر پر واجب ہے کہ وقف کا مال موقوف علیہ کو دے دے، مع انہ صلہ محضہ، حالانکہ یہ صلہ محضہ ہے، ان لم یکن فی مقابلۃ عمل، اگر یہ کسی عمل کے مقابل نہ ہو، کسی عمل کے مقابل نہ ہو، جیسے عمل کے مقابل کی مثال یہ ہو سکتی ہے کہ واقف نے کہہ دیا ہو کہ مدرسین پر وقف ہے جی، اس پر وقف ہے یا ائمہ پر وقف ہے، تو اب اس کی آمدنی جو ہے نا ائمہ مدرسین کو دیں گے، لیکن یہ عمل کے مقابل ہو گیا نا، جو تدریس کرے وہی مدرس ہے، جو امامت کرے وہ
لہٰذا جن مدرسین نے تدریس چھوڑی اب ان کو کیسے دیں گے؟ جی لیکن زیادہ واضح مثال یہ ہوگی کہ وقف کی جائیداد کی حفاظت کے لیے اس نے کسی کو اجارے پہ رکھا ہے تو اس کی آمدنی سے وہ ان کو بھی دینا ہوگا نا، جی تو یہ عمل کے مقابل ہے، اور جب عمل کے مقابل ہے تو صلہ نہیں ہے، یہ زیادہ واضح مثال ہے، یہ اجارہ ہو گیا، اجرت ہو گئی۔ وَإِلَّا فَفِيهِ شَائِبَتُهَا، ورنہ اس میں صلہ کا شائبہ پایا جاتا ہے، اس لیے اس کو بھی مثال میں شمار کر لیں گے۔ چلیے